بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھوں پر ایک جنازہ دیکھا، ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم، میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا، اے لوگوں، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اس کو نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ہم نے اسے لخت میں اتار کر اس پر مٹی ڈال دی۔ جب انہوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو میں نے پوچھا، اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ہاں، ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لایا اور اب وہ آنے ہی والی ہے۔ اتنے میں وہ عورت آ گئی۔ جب وہ روتے ہوئے اور پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، بال پھیلائے، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ زاریں کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے، اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا، ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم، اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی نہ بتاتی۔ یہ میرا بیٹا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنتا کرتا۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور وہ کوئی گناہ ایسا نہیں جسے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی ہو۔ اس کے گناہوں کو جاننے والی مولا نے اس گناہوں کی سزا یہ دی کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جسے 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا، اے میری ماں، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں اور پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے افعال، گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر اس نے روتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، میرے گناہوں نے مجھے نماز روزہ سے غافل کر دیا۔ میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا ہے، کاش۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، افسوس ہے اس پر کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں سے حد سے بڑھ گیا۔ افسوس اس دل پر جسے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ کی قسم، جب میں مر جاؤں تو میرے رخساروں کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے مولا کی نافرمانی و مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہشات کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کے بارگاہ میں بلند کر کے کہنا کہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب جب میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں، اب لوٹ جا۔ میں اپنے رب کے حضور اس حال میں آیا ہوں کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے: مال وارث کے لیے، روح ملک الموت کے لیے، گوشت کیڑوں کے لیے، ہڈیاں مٹی کے لیے، اور نیکیاں قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے، اسی طرح موت الملک روح لے جائے تو بھی درست ہے، مگر ایک کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب فراق ایک طرح جمع ہو جائے اور رب کا فراق ایک طرف ہو تو یہ تمام فراقوں سے زیادہ بھاری ہے، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔